السلام علیکم مینگلے یوٹیوب چینل پنجاب شہاد خدمت ناظرین. الطاف حسین نے بھی یعنی کہ اپنے صوبے کی جیسے صوبہ ہوتا ہے اس کی حمایت انہوں نے کی کہ اگر سندھ میں بھی صوبے بنتے ہیں تو جس طرح چاروں صوبے 1 یونٹ کو توڑ کے بنائے گئے تو وہ بھی تقسیم ہوئی. تو اب اگر مزید صوبے جب حقوق پہلے نہیں ملتے تھے تو چاروں صوبوں کے عوام وفاق سے کہتے تھے کہ وہ ہمارے حقوق نہیں دیتا. تو وفاق سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی ہمیں حقوق دو، ہمارے اختیارات دو، یہ دو وہ دو. تو وہ حکومت نے 1 یونٹ توڑ کے ان کو چاروں صوبے بنا دیے. جغرافیہ جو وہ تھا نقشہ اس کو تبدیل کر دیا. جب نقشہ پہلے تبدیل ہوا تو اگر آج حقوق اگر شہری علاقوں کو نہیں ملنے یا کسی بھی یعنی کہ صوبہ سندھ کے ہی نہیں کہیں بھی تو اس میں تقسیم اگر کر دیا جائے، صوبے بنا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ حقوق سب کو ملنے چاہیے. لازمی جو شہری علاقوں میں جو بستا ہے اس میں تمام طبقے کے لوگ بستے ہیں یعنی کہ ان کے اس میں تمام کو حقوق ملیں گے، پنجابی کو بھی، سندھی کو بھی، مہاجر کو بھی، بلوچ کو بھی جو شہری علاقوں میں بس رہا ہے یا جو اس میں بس رہا ہے دوسرے علاقوں میں تو ادھر بھی. تو اس طرح حقوق کی جو اختیارات نہیں. اب 18ویں ترمیم میں انہوں نے کہا منظور کرائی 18ویں ترمیم تو اس سے تمام اختیار صوبوں کو منتقل ہو گئے. تو جب جو صوبوں کو با اختیار بنانے کے لیے اب وہ صوبوں کے جو عوام تھے ان کو اختیارات حکمرانوں نے جو منتخب ہوئے انہوں نے نہیں دیے. ان کا استحصال ہو رہا ہے تو وہ آوازیں بلند کر رہے ہیں وہاں کے لوگ. تو انہوں نے کہا اس پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور یہ ہو جائے گا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب 1 یونٹ ٹوٹا تو اس میں کوئی خون کی ندی نہیں بہی. تو یہ خون کی ندیاں یہ دینا یہ چھوڑ دیں. اور انہوں نے یہ کہا بڑے ملائم لہجے میں الطاف حسین قائد MQ جو پہلے بڑے گرجدار آواز میں کہتے تھے تو انہوں نے اپنے یعنی کہ ایک اچھے انداز میں اور ایک صاحب مشورہ تک انداز دینے میں انہوں نے کہا اگر یہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ سوچنا چاہیے ارباب اقتدار کو، ارباب یعنی کہ جو اختیار ہے ان کو کہ یہ صوبے اگر اس طرح سے اختیارات ملنے کے لیے جو ان کے مسائل سے دوچار ہیں تو یہ بن جائے تو یہ اس میں حرج نہیں. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی عوام کو دے نہیں سک رہی، جو ان کے جو مسئلے مسائل حل نہیں کر سک رہی. تو بھائی اس صورت میں اگر یہ اختیارات مزید دے دیے جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ الطاف حسین کا آج کا بھی لاگ تھا. اس پہ الطاف حسین کی اس رائے میں کتنی یعنی کہ وہ ہے یعنی کہ گہرائی اور اس میں کتنا عوام کے بہترین مفاد میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے بہترین مفاد میں یہ ہے کہ چاروں صوبے جتنے ہیں پاکستان کے ان میں تمام کا ایک تقسیم کا عمل کیا جائے. یہ بہرحال اختیارات کسی ایک کے ہاتھ میں نہ دیے جائیں اور تقسیم کیا جائے. اور ان میں تمام سیاسی پارٹیاں موجود ہیں. پیپلز پارٹی بھی موجود ہوگی، تمام نون لیگ بھی، تحریک انصاف بھی، MQ متحدہ قومی مومنٹ تمام. تو جن جن علاقوں میں تقسیم کیے جائیں گے تو وہاں جب الیکشن ہوگا بلدیاتی الیکشن یا کوئی بھی تو واپس وہی جماعتیں جن کو عوام ووٹ دیں گے تو وہ منتخب ہو کے آئیں گی. تو اس میں کسی خاص یعنی کہ مکتب فکر کو فائدہ سے نہیں ہوگا. ایک مکتب فکر جو ہے جو بھی وہاں لوگ قومیں بستی ہیں جو شہری علاقے میں بس رہی ہیں یا جو تقسیم ہو جائے اگر ڈیوائڈ ہو جائے صوبے بنا دیے جائیں یونٹ بنا دیے جائیں تو تمام جو رہنے والے ہیں ان کو وہی حقوق ملیں گے جو اس میں رہتے ہیں لوگ. کسی کو کوئی نکالا نہیں جائے گا نہ کسی کو وہ کیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جو بوجھ بن رہا ہے جیسے حکومت پر بوجھ ہے کہ بھائی وہاں انٹیریئر کو بھی دیکھے، کراچی کا بھی شور مچا، یہاں روڈ ٹوٹے میں یہ بھی شور مچا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت کام بھی کر رہی ہے، اس کو کام نظر بھی نہیں آ رہا، اس کے خلاف مضمون ایک پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے. وہ اس میں یعنی کہ ایک کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی وہ کام نہیں کر رہی، لاوارث قرار دے دیا ہے، لاوارث شہر کو بنا دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. پھر اس میں جب یہ مطالبے بلند ہوتے ہیں کہ بھئی صوبے کی تقسیم کر دی جائے، صوبہ سندھ کی تقسیم کر دی جائے تو اس میں یہ پھر خون کی ندیاں اور اس طرح کے بیانات آتے ہیں. بہرحال سندھ کے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. اگر تمام اقوام جو اس میں بستی ہیں اور تمام ان کی نمائندگی جو ہے قومی صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جو پارٹیاں کرتی ہیں اگر وہ اس پہ راضی ہو جائیں تو بہرحال
اس میں یہ اختیارات کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. وہ جو شہر یہ چیخ رہے ہیں کہ لاوارث ہو گئے، تو اس میں یہ نہیں کہ کسی ایک سے اس کو فائدہ ملے گا، کہ یعنی کہ مہاجر کو مل رہا ہے یا پنجابی کو مل رہا ہے یا سندھی کو یا بلوچ کو، یہ جو بھی یہاں بستے ہیں ان کو ملے گا. اور اختیارات کا جو بلدیاتی نظام آ رہا ہے اس میں بھی جو ایم کیو مطالبہ کر رہی ہے 27ویں جو ترمیم کے حوالے سے، تو اس میں بھی یہ 28ویں ترمیم 27ویں ترمیمیں آتی رہیں، اس میں یہی مطالبے ہیں کہ اختیارات جو ہے دہلی اس پہ پہنچے آتے. اب پیپلز پارٹی یہ حکومت میں ہے، اس کو ٹھنڈے دل سے یہ مطالبہ پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنی جہاں سے وہ ووٹ لیتی ہے سندھی عوام سے، تو ان کی رائے کو اولویت دے، مقدم رکھے، اور پھر یہ دیکھے کہ یہ نو کے جو مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں یہ چیز فیکٹر ہے. اگر تقسیم کر دیا جائے ان کو، یا صوبہ بنا دیے جائیں یا یونٹ بنا دیے جائیں، انتظامی یونٹ، تو کیا اس سے کافی عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ان کے حقوق مل جائیں گے. اور جو شور مچا رہے ہیں، جیسے الطاف حسین نے بھی کہا، الطاف حسین ایک قدامت رہنما ہیں، کہ ان کے بڑے رہنما ہیں، آج کل جلا وطنی میں ہے، تو وہ وہاں سے ٹھنڈے مزاج کا جو ان کا بیان دینے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشورہ بھی دیا اور سوچنے کا بھی موقع پیپلز پارٹی کو دیا، اور ایک سوال کیا سمجھ لیں انہوں نے پیپلز پارٹی سے. بہرحال ان پہ بھی یہ ایک ایم کیو ان کی تنظیم پہ بھی الزام لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے بڑی حمایت کی تھی اس کی، اور جو بھی ترامیم ہوئی ہیں اس سے جب اختیارات صوبائی حکومتوں کو ملے تو اختیارات کا استعمال اب غلط ہو رہا ہے. تو اس میں وہ بھی ایم کیو بھی ملوث ہے. یہ نہیں کہ ایم کیو نے جب ووٹ دیا تو وہ بھی، ان کو اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ سلسلہ کیسا ہے. تو اس وقت انہوں نے ان سے پوچھا جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو یہ سمجھے کہ صوبائی اختیار آ جائے گا تو پھر اختیار تقسیم ہو جائے گا، مگر وہ صورتحال یوں کی تو ہے. تو بہرحال ایم کیو کا کہاں غلطی ہے، پیپلز پارٹی کی کہاں غلطی ہے، اور یہ جو اختیارات عوام کو نہیں مل رہے، اور مسئلے مسائل پہ جو صوبوں کے توڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی اس کو انتظامی یونٹ میں، تو اس کو مثبت لیا جائے، اور مثبت طریقے سے کوئی تمام پارٹیاں بیٹھ کے جو اسمبلی میں پیپلز پارٹی اپنے عوام کو بھی اعتماد میں لے، اور جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اس کے مطابق اس کو معاملے کو حل کیا جائے. کیونکہ اب یہ آوازیں بڑی بلند ہونے لگی ہیں، اور صوبہ پنجاب میں بھی آ رہی ہیں، تحریک پنجاب کو الگ کرو، وہاں کا ہزارہ صوبہ کے پی کے حوالے سے بھی. تو یہ اس پہ ایکشن اگر ہو جائے گا تو عوام میں جو یہ فسادات اور لاوارثی کا جو ایک عنصر جو کراچی کے جو دندے میں ہے، وہ اس کا پرچار کر کے عوام کا جو نفرتیں پھیلتی ہیں، عوام کے درمیان میں جو خلیج ہو رہی ہے، لسانیت کی پر ہوتی ہے، تو اس سے بھی کافی حد تک بچا جا سکے. وہ الطاف حسین تو ایک قومی رہنما بن گئے، متحدہ قومی موومنٹ، یعنی کہ مظلوم سندھی، مظلوم پنجابی، مظلوم بلوچ، مظلوم پٹھان، مظلوم گلگت بلتستان کا، تو وہ ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ اس میں جب حقوق اگر 1 یونٹ ٹوٹ سکتا ہے، چاروں صوبے بن سکتے ہیں، تو یہ مزید صوبوں کے ٹکڑے کیوں نہیں ہو سکتے انتظامی سطح پہ؟ تو جب اس میں پاکستان کی یکجہتی کو خطرہ نہیں ہوا تو یہاں کیا ہوگا؟ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کی اس آواز پہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور کچھ کام دینا، غور و خوض کرنا چاہیے ارباب اقتدار کو، کیونکہ ایم کیو پاکستان کا بھی مطالبہ ہے اور الطاف حسین کا بھی مطالبہ ہے. اب ایم کیو پاکستان اور الطاف حسین کا بھی کچھ ایسے مطالبات ہیں جو قربت کی طرف بڑھ رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ اگر اپنے عوام کے حقوق کے لیے جو ان کے ووٹر ہیں ان کے لیے کوئی پیپلز پارٹی بھی سوچے، پیپلز پارٹی بھی اپنا مورل بلند کرے سندھ کے شہری علاقوں میں، جو حالانکہ کام کر رہی ہے مگر مورل اس کا ڈاؤن چل رہا ہے کرپشن کی وجہ سے، اس پہ الزامات لگتے ہیں. یہ اس کو بھی صاف کرنے کے لیے کچھ بڑے فیصلے پیپلز پارٹی کو آنے والے دنوں میں لینے پڑیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے آنے والے بلاول جو وزیر اعظم کا بھی خواب دیکھ رہے ہیں لازمی، تو ان کو اگر ایسے مثبت کوئی فیصلے لے لیں گے تو شاید ان کے لیے وزیر اعظم کی جو کرسی ہے وہ ان سے قریب تر ہو جائیں گے. کرسی ان کو آسان اقتدار ملنا وزیر اعظم سے کا آسان ہو جائے گا اگر وہ اس طرح کے بولڈ فیصلے پیپلز پارٹی نے لے لیے. پیپلز پارٹی کو سندھ کی نمائندہ جماعتیں، پاکستان کی نمائندہ جماعتیں، ان کوئی حق آئین میں جو بھی کچھ فیصلہ کر سکتی ہے یہ سب یہ کر سکتی ہے. تو الطاف حسین کی آواز پہ غور و خوض کرنا چاہیے، کیونکہ قداور رہنما ہیں اور مہاجر عوام کے اور متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں. بہرحال رہنما ابھی تو وہی ہیں،
پاکستان میں ان کی جماعت مسلم پاکستان کی طریقے سے کام کر رہی ہے. بہرحال اس پہ ایوان اور اقتدار اور صاحب اختیار کو توجہ دینی چاہیے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ.